عقیدے یقین کے درجات، عقیدے یقین کے درجات۔ اب جس طرح سے سیدی یونس الگوہر صاحب جو کہ یوٹیوب پر الرا ٹی وی کے جانب سے ان کی چینل چلتی ہے اور وہ گفتگو فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے نور سے لوگوں کے دلوں کو سرفراز کرتے ہیں۔ لوگ ان کے شکل و صورت پر جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ داڑھی ان کے نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ سر پر امامے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، کوئی کچھ بولتے ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں، ان کو اینٹتے ہیں، کوئی سرکار گوہر صاحب کے چیلا چپاٹی بتاتے ہیں۔ ماذ اللہ، اس طرح سے الفاظ جو بولتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ علم الیقین کے تحت بولتے ہیں۔ وہ جو یہ بات بولتے ہیں وہ علم الیقین کے تحت بولتے ہیں، اور علم الیقین کی حقیقت سچائی جو ہے اولیاء اللہ نے، ولیوں نے اس یقین کے درجے بیان فرمائے، جو میں نے ابھی گفتگو میں شروعات میں آپ کو حقیقت بتایا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ علم کے یقین کے 3 درجات ہیں۔ تو یہ جو بولتے ہیں علم الیقین کے تحت ان کے پرتی سیدی یونس الگوہر صاحب کے پرتی بدگمانیاں بانٹتے ہیں، اور علم الیقین یہ ہے کتابوں سے لی گئی علم، مولویوں کے عالموں کی زبان سے سنی گئی علم۔ اور کتابوں کا علم کیا ہے؟ اسکولوں کا، مدرسوں کا، اور حدیثوں کا، اور شریعت کی باتیں، شریعت کی تعلیمات، یہ کتابوں کی علم ہے۔ کتابوں سے لی گئی علم کے تحت آپ چلیں گے تو سراسر غلط ہی ہوں گے، اس میں آپ حق تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ حق تک پہنچنے کے لیے عین الیقین کا بھی آپ کو سفر کرنا ہے، یعنی کہ پھر آپ آنکھوں سے دیکھیے کہ در حقیقت سیدی یونس الگوہر صاحب جو الرا ٹی وی کی جانب سے تعلیم و تربیت دے رہے ہیں وہ در حقیقت کیا ہے؟ عین الیقین، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھیے۔ پھر آنکھوں سے جب دیکھیں گے، اس یقین تک پہنچیں گے، اس درجات تک جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو 50% آپ کو حق لگے گا، 50% آپ اس میں بھی شک شبہ رہے گی کہ کیا حق ہے کیا سچ ہے، لیکن کم سے کم 50% تو آپ اس درجات پہ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد عین الیقین آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر آپ کو حق الیقین پہ آنا ہے۔ حق الیقین یہ کہ ان کو ایک دم قریب سے جاننا، پہچاننا، ان کے بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ جھانکنا، وہ دیکھنا، ان کو محسوس کرنا، ان کی تعلیماتوں کو ان کو قریب سے سمجھنا، یہ ہو جاتا ہے حق الیقین۔ اس درجے پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، آپ کے پردے، آپ کے آیام کھل جاتے ہیں۔ یہ ہے درجات پہ پہنچنا۔ اس درجات پہ جو پہنچ جاتا ہے، اس درجات پہ جو بندہ پہنچا رہتا ہے وہ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ بندہ قرب الہی کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ کی دوستی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ ہی کو جانیے، اللہ کو آپ جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، تو کس تحت آپ مان رہے ہیں؟ علم الیقین کے تحت مان رہے ہیں۔ حضور ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں، جو علم دیے ہیں، وہ علم آج کتابوں میں ہے، شریعت کی صورت میں، حدیثوں کی صورت میں ہے نا، قرآن مجید کی صورت میں آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم الیقین کے تحت آپ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، لیکن عین الیقین کے تحت ابھی آپ نہیں پہنچے ہیں۔ عین الیقین کے درجے پہ جب آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا کہ آپ نظروں سے دیکھیں گے اللہ کی ذات کو، اللہ کے جلووں کو، اللہ کی ربوبیت کو آپ اپنے نظروں سے دیکھیں گے، اس کی سخاوت، اس کی کرامت آپ نظروں سے دیکھیں گے، تو یہ درجات ہو جائیں گے عین الیقین کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا، اس کی سخاوت، اس کی دریا دلی، اس کے درجات، اس کی کرامت ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ ابھی مکمل نہیں پہنچے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، اس میں بھی شک شبہ ہے، اس میں بھی جو ہے نا خطرہ ہے، کیونکہ اگر اس سرزمین پہ، اس دھرتی پر رحمان کی ذات ہے، رحمان کی طاقت ہے، تو ایک طاقت اور ہے، وہ ہے ابلیس کی طاقت، ابلیس کی طاقت، کیونکہ وہ ابلیس بھی آپ کے نظروں تلے دھوکے کر سکتا ہے، ابلیس کے بھی چھلاوے آپ کے نظروں تلے آ سکتے ہیں۔ تو یہ عین الیقین کے تحت اگر دیکھ بھی لیتے ہیں، جو نظارے آپ کو دکھ رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے دھوکہ ہو سکتا ہے، 50% حق بھی ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ درجائے حق الیقین پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب بندہ قرب الہی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ تو اس طرح سے حق الیقین پہ جب پہنچیں گے تو اللہ کی ذات، اللہ کی سخاوت، بلکہ صرافہ اللہ خود بندے کے اندر موجود ہو جاتا ہے، بندے کے دل میں آ کر مقیم ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بندہ بولتا ہے تو حق بولتا ہے۔